بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے آپ کو آج کے سبق کے مضامین کا بڑا خوبصورت تعارف کروا دیا گیا تھا، یہ آیات تورات کے 10 احکام کا خلاصہ ہیں۔ 10 کمانڈمنٹس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ امریکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہالی ووڈ نے جو فلم بنائی تھی اس کا بھی نام 10 کمانڈمنٹس ہے۔ تورات کے احکام 10۔ عیسائی بھی ہر سنڈے کو وہ جو سروس ہوتی ہے تو پادری وہ احکام پڑھ کر سناتا ہے، thou not steal, thou not do adultery، وہ سارے یہی احکام 10 ہیں۔ وہ 10 احکام ہیں کہ جو ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن مجید میں ان احکام کا ذکر یہاں بھی ہے، سورۃ انعام میں بھی ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں آئی ہیں، لیکن یکجا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان 2 رکوعوں میں اکٹھی کہی گئی ہیں۔ اس مقام پر اول و آخر توحید کا تذکرہ ہے، جو بلا شبہ ہمارے دین کا بڑا بنیادی اصول ہے، اور قرآن مجید کی دعوت کا ایک اہم ستون ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا دین کا ایک ستون ہے، اسی طرح اللہ کو ایک ماننا بھی دین کا ایک بنیادی ستون ہے۔ لہذا یہاں پر اول و آخر توحید کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں کوئی 5 مقام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں میں سے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے سورہ بقرہ میں، سورۃ نساء میں، سورۃ انعام میں تقریباً، اور یہ اس مقام پر ایک ہی آیت کے اندر لا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ سورۃ لقمان میں بھی، لیکن وہاں علیحدہ آیت میں ہے، یعنی توحید کا تذکرہ، شرک سے بچنے کا جو حکم ہے وہ حضرت لقمان کی زبان سے نکلوایا گیا ہے کہ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب کہ اسے وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر 2 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے اندر شامل کی ہیں، حکمت کے اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی حکمت کی بنیاد دانائی قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے۔ اصل میں وہ بیان تھا جو حضرت لقمان کی زبانی سامنے لایا جا رہا تھا، اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے کہ حضرت لقمان نے شرافت کی وجہ سے، ایک حیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا افسر اپنے محتاطوں سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میری عزت کیا کرو۔ اسی طرح ایک نیک والد جو ہے وہ ذرا ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے، چچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے اپنے حقوق کا تقاضا کروں، لیکن اس کا تربیت کا ایک ایسا انداز ہوتا ہے کہ بچے خود اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس مضمون کو مکمل کیا ہے اپنی طرف سے 2 آیات شامل کر کے۔ جب ہم پہنچیں گے والدین کے حقوق پر تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہاں آغاز ہوا اس مقام کا توحید کے تذکرے سے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. یعنی ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں. ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی بندگی میں شریک نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس اعتبار سے سب سے جامع مقام جو ہے وہ سورہ لقمان کی وہ 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں، کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. کیا وصیت کی ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر بجا لا میرا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. لیکن وہاں اور پھر آگے جا کر سورت عنکبوت کے آغاز میں بھی یہ واضح طور پر فرما دی گئی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہیں والدین مجبور کریں، فورس کریں، لفظ ترجمہ ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کریں، مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں مجبور کریں، تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو بڑا کیٹیگوریکلی فرمایا فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، انہیں اچھے طریقے سے دنیا میں کمپنی دیتے رہنا. یعنی یہ واضح حکم بھی آ گیا کہ شرک کے معاملے میں ان کا کہنا نہیں ماننا، اور یہ حکم بھی ساتھ ہی آ گیا کہ ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے کمپنی دیے رکھنے کی ضرورت. اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی بجائے پیروی اس کے راستے کی کرو کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اس لیے کہ بالآخر تجھے مجھے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا، تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. لیکن والدین کے حقوق کی تفصیل وہ سب سے زیادہ اسی مقام پر آئی ہے سورۃ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کے آغاز میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے سامنے پہنچے بڑھاپے کو، دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا. یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے. اوہو، والدین کی باتوں کا برا لگنا، والدین کے مشاغل برے لگنا، والدین کا ٹوکنا وہ برا لگنا، والدین کی زیادہ نصیحتیں برا لگنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ نصیحت کریں تو بھی پراٹ ہوتی، کیا مصیبت ہے، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. آپ وہ ٹوکتے ہیں کسی بات پر، روکتے ہیں کسی بات پر جو کہ ان کا حق ہے، اور اس پر بھی جوان اولاد، جوان بیٹے جو ہیں بیزار ہوتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو. ایک حکایت ہے کہ بات سمجھانے کے لیے کہ والدین اپنے بچے کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اس کی حماقتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن اولاد کو والدین کا وجود گوارا نہیں ہوتا، خاص طور پر بیٹوں کو اپنے ماں باپ کا وجود گوارا نہیں ہوتا. ایک صاحب بیٹھے تھے اپنے صحن میں، جوان بیٹا بھی پاس تھا، تو دیوار پر ایک کوا آ کے بیٹھ گیا. تو بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ ابے جی کوا ہے.
کچھ دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا مایوس ہوا، دل برداشتہ ہوا، اٹھ کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی ڈائری لے کے آیا۔ یہ پرانا روایت تھا کہ روز کے روز ڈائری لکھی جاتی تھی، اور اس نے بیٹے کو آگے دکھایا بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا اور تم نے مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، اور میں نے ہر دفعہ خوش ہو کر تمہاری بات کا جواب دیا کہ بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا کوا ہے۔ لیکن میں نے تمہیں تیسری بار پوچھا تو تم بگڑ گئے۔ تو یہ فرق ہے کہ باپ یا والدین بچے کی حماقتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے تذکرہ کرتے ہیں، عزیز و اقارب سے تذکرہ کرتے ہیں کہ آج آپ کے بھتیجے نے ایک ہی بات مجھ سے 50 دفعہ پوچھ ڈالی کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے۔ لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں والدین کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، ان کا ٹوکنا روکنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی نصیحتیں بھی اچھی نہیں لگتی، ان کی کھانسی بھی اچھی نہیں لگتی، ان کی چھینکیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور ظاہر ہے بڑھاپے میں انسان کو کافی سارے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، تو ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی انہیں بدبو آتی ہے بیٹوں کو، جبکہ یہ سب کچھ بیٹے بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس کی والدہ اس کی الٹی کو صاف کرتے ہوئے اور اس کے پیشاب اور پخانے کو صاف کرتے ہوئے کبھی ناک پر رومال بھی نہیں رکھتی تھی، ہاتھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ یہ بنیادی فرق ہے جو یہاں نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، بیزاری کا اظہار نہ کرنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اونچی بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جناح یہ کندھا اور بازو یہ جناح ہے، اور یہی پرندوں کے پر بن جاتے ہیں۔ پرندوں کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 2 ان کے پر ہوتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہیں؟ وہ بازو ہیں۔ ہمارے محاورہ ہے پر بچھانا، جی آیا نو کہنا پنجابی میں، اور اردو میں پر بچھانا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ویلکم کرنا، کسی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کی پریزنس کو اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پروں کو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعائیں کرتے رہو کہ ربا جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا اور جب میں چھوٹا تھا، اب تو بھی ان پر رحم فرما، رب ارحمہما، تم ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی، مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ یہ جو لوگ عربی سے واقف ہیں، یہاں مادہ جو ہے وہ را با واو یا را با یا ہے، بڑھوتری کے معنوں میں آتا ہے۔ ربا کیا ہوتا ہے؟ جس میں سرمایہ جو ہے وہ آن اٹس اون بڑھتا ہے، تو وہ ربا ہے۔ تو ربوتن بلندی کو کہتے ہیں۔ تو باب تفعیل میں گیا ربا ربا یا، یہ الف مکسورہ کے ساتھ آئے گا کہ کما ربا یعنی صغیرہ، یہ مادہ را با با نہیں ہے رب والا، یہ تربیت کے معنوں میں ہے، گرومنگ کے معنوں میں ہے، پروان چڑھانے کے معنوں میں ہے، پرورش کے معنوں میں ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ اور اپنا سب کچھ لگا کر مجھے پالا پوسا تھا، مجھے جوان کیا تھا، مجھے بڑا کیا تھا، میری پرورش کی تھی، ایسے ہی تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، بعض معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ جس میں بیٹوں کے لیے والدین بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں۔ اس پہ خاص طور پر یعنی مختلف عوارض کے ساتھ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے
جو کہ بوڑھے والدین نہیں کرتے. اور بیٹے کے لیے ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی بھی نہیں کر سکتا, ان کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز پکڑ بھی نہیں سکتا, بڑے ہیں لیکن بہرحال وہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. ایسے میں اگر اسے کہیں مجبوراً والدین کی انٹرسٹ میں, ان کے فائدے میں ان کے سختی کرنی بھی پڑے تو ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے, ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما. جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا اس پر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. اگر کسی مجبوری سے وجہ سے تمہیں ان کی صحت کے لیے, ان کی عافیت کے لیے ان کے ساتھ کہیں سختی کرنی بھی پڑ جائے تو ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے اور اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے. اصل میں یہ جو والدین اور اولاد کا تعلق ہے یہ ایک بارگین ہے, لیکن باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کر یہ بارگیننگ نہیں کی جاتی, یہ معاملہ نہیں کیا جاتا, یہ وعدہ وعید نہیں کیا جاتا, لیکن یہ سوسائٹی کے بانڈز ہیں, معاشرتی بندھن ہیں کہ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ اپنے بچے پر لگا دیتے ہیں, دوسری سٹیج میں والدین معذور ہو کر یا بوڑھے ہو کر کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اب بیٹے کا فرض ہے, بیٹیاں تو اپنے گھروں میں چلی جائیں گی, اب یہ بیٹوں کا فرض ہے, بیٹے کا فرض ہے کہ وہ سب کچھ لوٹائے جو انہوں نے اس پر لگایا تھا. کیا کیا تھا؟ جب یہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا تو اس کی ماں نے اس کو کروٹیں بھی دلائی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچے کو دودھ پلا کر ایک خاص طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں تو بچے کو ڈکار آتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے. جب بچہ موو نہیں کر سکتا تو اس کو اس کے والدین اٹھاتے ہیں, چل نہیں سکتا تو سہارا دے کے چلاتے ہیں, اور اگر کھا نہیں سکتا تو اس کو سپون فیڈنگ کرتے ہیں, اور وہ خود اپنی حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتا تو اس میں اس کی مدد دیتے ہیں, اس کو مدد دیتے ہیں. اب اگر والدین بوڑھے ہو کر اس حال کو پہنچ جائیں کہ وہ خود کھا نہ سکیں تو ان کو کھلانا, ان کو سپون فیڈ کرنا, خود چل نہ سکے تو ان کو سہارا دے کر چلانا, موو نہ کر سکے تو انہیں کندھوں پر اٹھانا, یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ جو کچھ انہوں نے احسان کیا تھا مجھ پر یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ واپس لوٹاؤں ان کو, کہ ان کو اگر وہ موو نہیں کر سکتے تو ان کو اٹھاؤں, یہاں تک کہ اگر وہ واش روم نہیں جا سکتے, اپنی حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتے, تو اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو باتھ روم لے کے جائے, وہ طہارت نہ کر سکے تو اس کو طہارت بھی کرائے. ہاں, اس کی ماں کے لیے یہ کام اس کے بہاف پر اس کی بیوی کرے, اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے بہاف پر اس کی بیوی اس کی ماں کی خدمت کر رہی ہے تو اس کو اپنی خدمت سے کچھ ریلیف دے, اپنے کاموں سے کچھ چھوٹ دے کہ اچھا میں یہ کام اپنا خود کر لوں گا, تو میری والدہ کی دیکھ بھال کرو, اس کا احسان بھی مانا جانا چاہیے. تو یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ کندھے جھکے رہیں, پر ان کے لیے بچھے رہیں, ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کی ہر طرح سے خدمت بھی ہو رہی ہو. آپ میں سے جن حضرات کے والدین زندہ ہیں, دونوں یا ایک, اس کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت کر کے اپنا بوجھ اتار لیں قیامت کے لیے, آخرت کے لیے. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا, ان کے لیے یہاں پر دعا تلقین کر دی گئی ہے کہ رب ارحمہما, ربا ان دونوں پر رحم فرما, کما ربا یعنی صغیرہ, جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا, مجھے بڑا کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم واقعی نیک ٹھہرے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم نیک پائے گئے, تم نیک ہوئے,
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت ہی اواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اب والدین سے معاملہ آگے چل رہا ہے۔ رشتہ دار، رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ والدین کے ذریعے سے ریلیٹڈ، یا اگر آپ والدین ہیں تو پھر آپ کی اولاد کے ذریعے سے جو رشتے ہیں یہ اصل بنیادی رشتے ہیں، تھرو پیرنٹس یا تھرو چلڈرن۔ وآتِ ذی القربیٰ، یعنی والدین کو تو حقوق ہیں، لیکن باقی رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ مال میں ہے۔ وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور دو قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، البتہ ولا تبذر تبذیرا، اللہ تللے نہ کرو، یعنی فضول خرچی کے لیے دو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، ایک ہے اسراف اور دوسرا ہے تبذیر۔ اسراف کیا ہے کہ جائز کاموں پر، ضروریات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب ہر چیز میں اسراف ہے۔ کھانے پینے میں اسراف کیا ہے کہ انسان بار بار کھائے اور طرح طرح کے کھانے کھائے، دسترخوان کو کئی قسم کے کھانوں سے سجائے، یہ کیا ہی اسراف ہے۔ کپڑے پہننا ضرورت ہے، لیکن کپڑوں میں ویرائٹی، نت نیا جوڑا، مہنگے سے مہنگا، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ گھر ایک ضرورت ہے سر ڈھانپنے کے لیے، چھت ایک ضرورت ہے، لیکن اب گھر پر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کرنا صرف دکھانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ بے جا خرچ کرنا ایسی چیزیں کہ جن کا سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، ڈیکوریشن پیسز پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرنا، ہزاروں ڈالر خرچ کرنا، پھر باقاعدہ اس پر فخر کرنا کہ میں نے یہ ڈیکوریشن پیس 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا، وہ جو ڈیکوریشن پیس ہے یہ میں نے $1000 میں خریدا تھا۔ اب حساب خود لگا لیجئے کہ صرف وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ اسی طرح جانور، گھوڑا سواری کے لیے ضروری ہے، لیکن سواری تو کرنی نہیں ہم نے، وہ تو کرنی ہے ہم نے گاڑی پر سواری، لیکن گھوڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک حیوانات کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی دلچسپ عجیب بات بتائی کہ انہوں نے کہا سب سے مہنگا کتا جو پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے وہ 4.25 کروڑ کا ہے۔ کوئی کتا تھا جس نے بین الاقوامی کتوں کی ریس جیتی تھی، تو وہ 4.25 کروڑ کا کتا وہ خرید کر لائے صرف دکھانے کے لیے کہ یہ کتا ہے کہ اس نے ریس جیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایسے کئی کتے ہیں، اور ان کا انتظام کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن کیبنز بنے ہوئے ہیں کتوں کے لیے، اور ہر 4 کیبنز پر ایک ملازم جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر ہے۔ کیا ہے؟ دکھاوا، اور ہزاروں ڈالر کا گھوڑا لے کے آنا، سواری کے لیے نہیں، صرف دکھانے کے لیے، نمائش میں لے کے جانے کے لیے، یہ ہے بے جا اڑانا۔ اچھا، یہ جو سب کام ہوتا ہے یہ سرپلس ویلیو پر ہوتا ہے۔ جو انسان کے پاس ضرورت سے زائد ہے، انسان دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اس کے لیے پھر انسان اللہ تعالی کرتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی شادی، اس پہ اتنا چراغاں ہوا تھا، پورا شہر جیسا سجا دیا گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ شہر کیا، میں پورا علاقہ سجا دوں گا۔ فلاں صاحب کی بیٹے کی شادی پر اتنی ڈشیں تھیں، انہوں نے کہا جی میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس پر کوئی کتنا ہی شاباش ملے یا اپریشیٹ کیا جائے کہ واہ 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 واہ،
لیکن ایک کیش نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہی کمکمے لگانے والے اور وہی سرو کرنے والے بیرے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس بہانے کے لیے پیسہ ہے، ان کے پاس جلانے کے لیے پیسہ ہے، میرے پاس وہ بنیادی وسائل بھی نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی جوان بیٹیوں کو رخصت کر سکوں۔ اس سے دل پھٹتے ہیں، انسانوں کے درمیان نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور اللہ تللے نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اللہ تللے کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ شیطانوں کے بھائی کیوں کہا؟ سورہ مائدہ میں جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کا تذکرہ ہے، وہاں تمہید کیسے باندھی گئی ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دے۔ ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کا کام کیا ہے، آپ کی بلڈنگ بنائی ہے، آپ کا فرنیچر بنایا ہے، آپ کے گھر کی صفائی کی ہے، اس میں ٹائلیں لگائی ہیں، آپ کے ہاں کوئی پلمبنگ کا کام کیا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی شخص بائی چانس آپ سے لے جائے تو اس پر آپ کو غصہ آتا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار داؤ پہ لگا دیے، ہار گئے، اپنے گھر داؤ پر لگا دیے، ہار گئے، یہاں تک کہ پھر بیویاں لگا دی جاتی ہیں، بچے لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ غصہ تو آتا ہے، پھر نفرتیں، عداوتیں، اور دل پھٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں دشمنی پیدا کر دے۔ اسی طرح کوئی شخص شراب پیتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کسی کو اینٹ دے مارتا ہے، اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، کسی پر فائرنگ کر دیتا ہے، کسی کی بہو بہن کی عزت کو لوٹتا ہے، تو اس سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں، محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہی کام یہ تبذیر کرتی ہے کہ غرباء اور تنگ دست لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے امراء کے خلاف، صاحب ثروت لوگوں کے خلاف، اور پھر جب ان کا بس چلتا ہے تو پھر ان کے پیٹ چاک کرتے ہیں، وہ ان سے وصول کرتے ہیں زبردستی کسی نہ کسی شکل میں۔ اور وقتاً فوقتاً ہم ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب اگلی سچویشن آئی کہ آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور غرباء و مساکین، آپ کے قریبی اعزاء، دور کے رشتہ دار، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور کاروباری آدمی اس کو خوب سمجھتا ہے کہ کاروباری حالات ہر وقت اچھے نہیں ہوتے، کبھی پیمنٹس رک جاتی ہیں اور انسان بالکل کنگال ہو جاتا ہے، ہوتا سفید پوش ہے، لیکن جن کی وہ وقتاً فوقتاً امداد کرتا رہا ہے، وہ اسی طرح آتے ہیں ان کے پاس کہ جی ہماری کوئی امداد کریں، آپ معذرت کرتے ہیں، تو وہ اصرار کرتے ہیں، تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب اس کی انسٹرکشن آ رہی ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے، منہ موڑنا پڑے، جبکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ حالات میرے بہتر کر دے، تو اس میں امکان کیا ہے کہ انسان ٹیمپر لوز کرے، انسان جو ہے وہ ہارشلی پیش آئے۔ نو، کیا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر بھی ان سے نرم بات کرو، ان سے معذرت کرو، اچھے الفاظ میں کرو، وہ بار بار اصرار کریں، ہے بڑا مشکل کام بلا شبہ۔ یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم،
کہ ان کے مالوں میں مانگنے والا کا بھی حق ہوتا ہے اور ہیو ناٹ کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن سائل بعض اوقات آپ کو زج کر دیتا ہے اور انسان غصے میں آ کر اس کو ڈانٹ بیٹھتا ہے، ڈانٹا تو سب کچھ گیا، اس لیے کہ بار بار قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہرحال بعض اوقات وہ مانگنے والا یا جو شخص ایک اچھی امید لے کے آیا ہے، آپ اس سے معذرت کرتے ہیں، وہ سمجھتا نہیں آپ کی بات، پھر آپ ڈانٹ بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ تم خود اللہ کی رحمت کے منتظر ہو تو ہرگز نہ ڈانٹو ان کو، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے سے پیش آؤ۔ اسی کی آگے انسٹرکشن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا کہ وہ اب جیب میں نہیں جا رہا، یہ محاورہ ہے کنجوسی کے لیے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ بنا لے، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں فتقعد ملوما محسورا، کہ تم ملامت زدہ اور درماندہ حال ہو کر بیٹھ جاؤ۔ انسان جو ہے وہ سینسیبلی خرچ کرے، نہ بہت زیادہ فیاضی کا ثبوت دے اور بہت زیادہ کھلا ہاتھ رکھے، اور نہ ہی کنجوس ہو جائے، درمیانی روش اختیار کرے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک بڑا اہم سوال، عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدائی ونڈ جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، اور محمدی ونڈ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبنی بر عدل ہوتی ہے۔ یہ عام سا ایک جملہ ہے، محمدی ونڈ اور خدائی ونڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ ان ایون ہے، ایون نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کہتا ہے اللہ دی ونڈ انی ہوندی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے، ویقدر قدر کے معنی اندازہ، اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے۔ جب بھی انسان اندازے سے حساب کتاب سے دے گا تو وہ کھلا نہیں ہوگا۔ تو محاورے میں مطلب کیا ہے کہ نہ تو بہت کھلا ہاتھ کرو اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرو۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن اس کی یہ ان ایون تقسیم، اس کے اندھے ہونے کی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، بس وہ اندھا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی پر کھلا چھوڑ دیا، کسی کو بند کر، نو، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار بھی ہے اور انہیں خوب اچھی طرح دیکھ بھی رہا۔ وہ جو محاورہ ہے نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، سمجھتے ہیں اس محاورے کو؟ اگر میرے جیسا شخص کے ناخن جو ہے بڑے بڑے ہوں اور وہ سر پر کھجائی شروع کر دے تو اس کا امکان ہے کہ وہ اپنا سر ہی سارا چھیل لے۔ تو محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کا نظام چلانا ہے، تمام انسانوں کو دینا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر وہ مجھے دے گا تو میں کیا کروں گا، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر نہیں دے گا تو میں کیا کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اور ایسے شخص کو کہ جس کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ دنیا میں فساد پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بالعموم موقع نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے موقع دے دیتا ہے۔ لیکن جس کو وہ نہ دے وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی ضرورت ہے، اور جس کو دیا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کروں گا اگر مجھے مال دے دیا جائے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جو اس کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا بھی ہے، ان سے خوب خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اب ایک بڑا اہم ایشو اس کے ساتھ آ گیا کہ جب تنگی آتی ہے مالی اعتبار سے تو بہت سے تجربات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کوئی تو اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے،
اور حال ہی میں میرے سامنے بڑی عجیب بات آئی کہ بعض لوگ جو ہیں غریب، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر بچی پیدا ہو تو اس کو کچھ دودھ پلاتے ہی نہیں سرے سے، اس لیے کہ وہ مر جائے اور کسی کو یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم نے قتل کی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، کس سے؟ تنگ دستی کی وجہ سے، اولاد کو قتل کرنا، اولاد کا گلا گھونٹنا، یا کسی بھی طریقے سے ان کو جان سے مارنا۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مضمون وہی ہے، تنگ دستی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کے بھی رازق ہیں اور ہم تمہارے بھی رازق ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب تک کسی شخص کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے بھی کھلا رہا ہے اور میری اولاد کو بھی میری ذریعے سے کھلا رہا ہے، اس وقت تک وہ دین کی کوئی خدمت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ایکٹیولی کام نہیں کر سکتا۔ 100 قسم کے اندیشے ہوں گے، اچھا اگر میں دین میں ایکٹیو ہو جاؤں گا تو پھر مجھے دکان بند کرنی پڑے گی، مجھے نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، مجھے چھٹیاں کرنی پڑیں گی بغیر تنخواہ کے، تنگ دستی آ جائے گی۔ یا اگر میں ایکٹیولی کام کروں گا تو مجھے ایجنسیاں پکڑ کر لے جائیں گی، اگر میں ایکٹیولی کام کروں گا تو مجھے شاید اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں، تو پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ جب تک یہ کنسرن رہے گا اس کو، وہ کبھی بھی خلوص کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ لہذا اس بات کو پلے باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نحنو نرزقہم وإیاکم، ہم ان کے بھی رازق ہیں، انہیں بھی کھلاتے ہیں اور خود تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پورے قرآن مجید میں آپ یہ لکھا ہوا نہیں پاتے کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ بے حیائی کے ہر کام کے قریب نہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ بے حیائی کا کام چوری چھپے بھی برا ہے، اور بے حیائی کا کام اوپنلی بھی برا ہے۔ تو ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منها ما بطن، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی۔ ہمیشہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ جب انسان زنا کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے۔ جو لوگ کسی سیگریگیٹڈ ماحول سے پڑھ کر اچانک یونیورسٹی میں جاتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں، پہلے دن جب اس سے کوئی لڑکی راستہ پوچھ لے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہفتے کے بعد ذرا وہ کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، پھر وہ کمفرٹیبلی بات کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو روک کر نہیں رکھتا اور جذبات میں چھوڑ دیتا ہے تو پہلے کسی کام کی بات میں اس کو دقت نہیں ہوتی، کوئی پڑھائی کی بات، کوئی سلیبس کی بات وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ محتاط نہیں ہے تو پھر وہ گپ شپ بھی لگانی شروع کر دیتا ہے۔ گپ شپ میں باہمی تعارف بھی حاصل ہوتا ہے، کمزوریاں، ویک پوائنٹس، ٹینڈر پوائنٹس بھی معلوم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ کینٹین میں بھی چلا جاتا ہے، پھر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، اور ہنسی مذاق دوستی ہو گئی، ہنسی مذاق ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جائے گا، کونی بھی ماری جائے گی، اور پھر چھینا جھپٹی بھی ہوگی۔ اور اس چھینا جھپٹی میں ایک لائن ہے جو وہ کراس ہو جاتی ہے، انویزیبل لائن ہے، نظر نہیں آتی، لیکن ایک وہ لائن ہے، جب وہ لائن کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے۔ لہذا احتیاط کیا ہے، حکم کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر دین کا نظام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین کا نظام، دین کے احکام زیادتی پر مبنی نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ایک پوری لسٹ بیان کی گئی
کہ مردوں کو کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، پرکشش ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے یعنی مراد ہے مردوں کے لیے، اس لیے کہ مقابلے میں عورتیں آ رہی ہیں، پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ عورت کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہم سب مرد بیٹھے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، وہ عورت کے پیچھے ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اگر ہم اس حقیقت کو پہچانیں گے تو احتیاط کریں گے، اور اگر ہم سمجھیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑے گا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فرق پڑ رہا ہے، اور ہم آہستہ 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 بغیر سوچے سمجھے ہم زنا کے قریب چلے جائیں گے. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لائن کراس ہو جائے گی، اور جب لائن کراس ہو جائے گی تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کپڑے کب اتار دیا. تو ولا تقربوا الزنا، اب یہ بات سمجھ میں آئے گی تب آپ کو پردے کا نظام سمجھ میں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آئے گی تو سطر کا نظام سمجھ میں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تنظیم اسلامی کے یہ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں ان کو عورتوں میں اس طرح ان کو علیحدہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ پردہ کیوں رکھا جاتا ہے بیچ میں. حالانکہ یہ تعلیم ہو رہی ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے اور وہ بھی اسپیکر کو دیکھ سکے تاکہ اس کے سارے فیس امپریشن بھی اور اس کے سارے جو بھی باڈی ایکشنز ہیں وہ سب نظر آئیں. بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا اگر ہوگا تو پھر فائدہ کم میں بھی فائدہ بھی ہو جائے لیکن نقصان تو بہرحال بہت آبویس ہوگا، بہت آبویس ہوگا. تو یہ سب نظام، پردہ، سطر، سیگریگیشن، علیحدہ علیحدہ نظام، پھر گھروں کے اندر بھی احتیاطیں کہ محرم اور غیر محرم رشتوں کے درمیان تمیز، یہ سب کیا ہے؟ یہ آیت سامنے رہوگی تو سب کچھ لاجیکل نظر آئے گا. اور اگر یہ بات سامنے نہیں ہوگی کہ یہ ایک ڈینجرس ایریا ہے، یہ خطرناک علاقہ ہے اور اس میں اگر احتیاط نہیں ہوگی تو بڑا نقصان ہوگا، تو انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھ میں آ جائے تو سب بات جو ہے وہ صحیح محسوس ہوگی، لاجیکل محسوس ہوگی. تو فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، وہ ایک بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور ایک برا راستہ ہے. زنا کوئی ایک عمل نہیں ہے، ایک برا راستہ ہے جو اس عمل پر جا کر اینڈ ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر ہم اس راستے کو آپٹ کریں گے، ہم اس راستے کو اختیار کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے طور پر ہم اس میں بھی ملوث ہوں گے، اس برائی کے اندر. اور اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ اس برائی میں ڈیپ چلے گئے ہیں، بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، کہیں آپ کا ان کا رابطہ ہو، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ انٹرویو کرنا شروع کر دیں اور آپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. اس میں بھی اندیشہ ہے کہ آپ انٹرویو کریں گے، اس میں آپ پھر جب انٹرویو ہے، تحقیق ہے، تو پھر مردوں سے بھی جا کر پوچھنا پڑے گا ان کی کیفیات، جذبات، احساسات، اور عورتوں سے بھی پوچھنا پڑے گا. اور جب عورتوں کو انٹرویو کرے گا کوئی مرد تو پھر وہ سارے چند چڑھیں گے کہ جس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے. خواہ ہسپتال ہوں، خواہ تعلیمی ادارے ہوں، خواہ ہمارے گھر ہوں، ان سب میں اس احتیاط کی ضرورت ہے اور اس نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر انسان بچ سکتا ہے. اور اگر اس میں بے احتیاطی ہوگی، کہیں بھی ہوگی، جہاں بھی ہوگی، تو پھر اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے دور رکھے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو، کسی انڈیویجول کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہے. الا بالحق، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے کہ کسی حربی کافر کو جنگ کے اندر جو کافر لڑتا ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس کو قتل کرنا جائز ہے. قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قتل کون کرے گی؟ یہ ریاست کرے گی. ریاست کا کام ہے مجرم کو لا کر مقتول کے وارثوں کے سامنے پیش کر دینا
اور ان کے پاس چوائس ہے، وہ چاہے تو خون بہا لے لیں، چاہے تو کہیں کہ ہم نے اس کی جان لینی ہے، اور چاہے تو معاف کر دیں، لیکن ایگزیکیوشن کون کرے گی؟ اسٹیٹ کرے گی۔ یہاں بڑا ایک بنیادی فرق ہے اسلامی قانون میں اور جو رومن لا ہے اس میں۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ رومن لا میں قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، اور زنا آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، جبکہ اسلامی قانون میں زنا آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، اگینسٹ اللہ ہے، اور قتل جو ہے آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے۔ اردو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلامی قانون کے مطابق قتل جو ہے یہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہ اسلامی قانون میں مقتول کے وارثوں کے پاس سارا اختیار ہے، چاہے تو جان لیں، چاہے تو وہ خون بہا لیں، اور چاہے تو معاف کر دیں۔ لیکن اسلامی قانون میں زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن نہیں ہے، وہ کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی لینا ہے۔ لہذا خواہ زنا رضامندی سے ہو، باہمی رضامندی سے، اور چاہے وہ زبردستی ہو، دونوں صورتوں میں وہ جرم ہے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتا۔ جبکہ انگریز کے قانون میں الٹ ہے۔ انگریز کے قانون میں قتل جو ہے یہ کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام ہے، لہذا اگر اس مقتول کے وارث معاف کر دیں تو قتل ختم ہو جاتا ہے، اس کا جرم ختم ہو جاتا ہے، یا وہ خون بہا لے لیں تب بھی وہ ختم ہو گئی بات، لیکن اگر وہ اصرار کریں کہ ہم نے جان ہی لینی ہے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں زنا جو ہے یہ کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک اقدام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا ہے۔ لہذا خواہ زنا بدکاری باہمی رضامندی سے کی جائے، اور خواہ کسی کی رضامندی سے خلاف کی جائے، دونوں صورتوں میں یہ جرم ہے، اور اسلامی ریاست کا سربراہ بھی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا۔ اب یہ وہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے کہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کا تقاضا کریں، قتل کے بدلے میں وہ قتل کرنا ہے، اس کی ایک انسٹرکشن ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ازرائے ظلم قتل کیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو یعنی اس کے وارثوں کو اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے کہ چاہیں تو وہ قتل کر لیں، اور چاہے تو خون بہا لے لیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ لیکن اگر قتل کرنا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، انہیں قتل کے ساتھ مسلے کی اجازت نہیں ہے کہ غصے میں آ کے پر اب قتل بھی کیا اور کلیجہ بھی اس کا نکال کے جمائیں اور پھر اس پر مزید وار بھی کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اللہ تعالیٰ سب کا سانجھا رب ہے نا، ایون مقتول کا رب بھی وہی ہے اور قاتل کا رب بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مقتول کے حق میں کھڑا ہو رہا ہے تو قاتل کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رب ہے۔ انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی گئی ہے۔ اب معاشرے میں ایک اور بڑی بات وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس میں کوئی ترتیب اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ جو پہلے دنیا میں آئے وہ پہلے جائے اور جو بعد میں جائے وہ بعد میں آئے وہ بعد میں جائے۔ ہم 4 بھائی تھے اور سب سے چھوٹا بھائی جو تھا ہمارا، جو مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا، وہ 24 سال کی عمر میں اللہ نے بلا لیا۔ تو اب جب نسبتاً ینگ لوگ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ان کے یتیم بچے ہوں گے، ان کی بیوائیں ہوں گی، تو طلاق کے مسئلے میں ان کو بیان کیا جائے گا کہ بیواؤں کے ساتھ تم کیا سلوک کرو، لیکن یہاں اب یتیم بچوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے تو تم قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس اس کی کسٹڈی میں یتیم کا مال ہے، یعنی جو بچہ ہے اس کا والد فوت ہوا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ بچہ تو خود اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو کوئی خاندان کا بندہ، اس کا بھائی
مرنے والے کا بھائی یعنی بچے کا چچا، ماموں، تایا یا کوئی اور رشتہ دار وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اس کو پالوں گا اور میں اس کے مال کی حفاظت کروں گا۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے وہ خود غریب آدمی ہو، جبکہ اس یتیم بچے کا کاروبار ہو ٹھیک ٹھاک۔ اب اس کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی آدمی چاہیے، اور اگر یہ شخص جو ہے اس کاروبار کی دیکھ بھال کرے اور مناسب جو بھی تنخواہ بنتی ہوئی اپنی وہ نکال لے، تو وہ کیا ہے، اللہ باللتی آسان، مگر اچھے طریقے سے، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی مال کا سپروائز کرنے والا خود کھاتا پیتا ہو تو بہتر ہے کہ وہ یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے حتیٰ یبلغ اشدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے، تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے اس کی امانت سمجھ کر۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کا ایفا کیا کرو، وعدے کو ایفا کیا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ وعدہ کیا اور بھول ہی گیا کہ وعدہ کیا تھا۔ کوئی امانت تھی کسی کی، بھول ہی گئے کہ وہ امانت بھی تھی، تو اوفو بالعہد، وعدے کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ بڑی اہم بات، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی ناپو پورا ناپو۔ ایفا کہتے ہیں نا، ایفا ہے پورا کرنا، وہی اوفو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ کو، اذا کلتم، جب بھی ناپو۔ اب مختلف چیزیں ہیں نا کہ کچھ تول کر بیچی خریدی جاتی ہیں، کچھ ناپ کر خریدی بیچی جاتی ہیں۔ کپڑا ناپ کر بیچا جاتا ہے گزوں میں یا میٹرز میں، اور کچھ چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں، کچھ گن کر بیچی جاتی ہیں۔ کیلا، کنو، مالٹے یہ عام طور پر گن کر بیچے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سیب، آم یہ تول کر بیچے جاتے ہیں۔ اسی طرح اجناس ہیں، اکثر اجناس جو ہیں وہ تول کر بیچی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو گن کر دی جائیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں دونوں صورتوں میں پورا پورا ناپنا، پورا پورا تولنا، یہ کیا ہے، یہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ مومن نہ بھی ہو تو اخلاقاً بھی اس پر واجب ہے کہ وہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے 30ویں پارے کی ایک سورت مطففین میں، وہاں فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں اس میں سے کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ڈونٹ دے تھنک، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب بھی ناپو پورا ناپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو۔ یہ جو ڈنڈی مارنا ہے، ترازو کو ٹیڑھا کرنا ہے، مال کی کمی پیدا کرنے کے لیے، یہ ناپ میں ہو یا تول میں ہو، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ یہ انجام کار دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انجام کار آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ انسان ناپ تول میں کمی کیوں کرتا ہے؟ زیادہ کمانے کے لیے، جبکہ انسان کو دنیا میں ملتا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آج میں اگر ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا تو بظاہر تو میں کچھ نقصان میں رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ 100 طرح سے مجھے کمپنسیٹ کرے گا، میرے مال میں برکت دے گا۔ بہت سے جو وغاریں ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں پڑیں گی، بچے میرے گھر میں بیماری نہیں آئے گی، اور کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کمپنسیٹ کرے گا۔ یہ کیا ہے، وہ انجام کار کے اعتبار سے دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے۔ اور باقی آخرت کا انجام وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر میں ذمہ داری کے ساتھ کاروبار کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، اللہ سے ڈروں گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کا اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات،
معاشرے کو اگر صحیح بنیادوں پر استوار کیا جائے تو پھر اس میں آکلٹ سائنسز کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ نجوم، ستاروں کے حساب اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت پیچھے چل. یہ قافیہ جو ہوتا ہے نا، ہم قافیہ ہم ردیف اشعار کے اندر وہ آخری جو حصے ہوتے ہیں شعر کے ان کو کہتے ہیں نا قافیہ اور ردیف. تو یہ وہی لفظ ہے وَلَا تَقْفُ، مت پیچھے چل، مت پیچھا کر مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یعنی علم جو ہے وہ تین قسم کے ہیں. ایک ہے مادی علم، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. پھر عقل کا علم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچ دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کا علم. اور پھر وحی کا علم. یہ تین تو ہیں جینون سورسز علم کی. لیکن اس کے علاوہ جادو ہو، ٹونا ہو، نجوم ہو، یہ سب کیا ہیں؟ منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ ان سے. بعض اوقات کسی نجومی کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کی نفی کرنے کو کہا ہے کہ اللہ سچا ہے، نجومی جھوٹا ہے. یعنی بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اپیرنٹلی بظاہر کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے کہ جو نجومی کے کہنے کے ساتھ کوئی انسائڈ کر گیا ہے، پھر بھی ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سچا ہے، نجومی جھوٹا ہے. اللہ سچا ہے، نجومی جھوٹا ہے. تو انسان کو اپنے جو زندگی ہے اس کو سالڈ بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کو، اور ان ہوائی باتوں پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت پیچھے چل اس کے کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یقیناً کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا، اور اسی کے ضمن میں ہاتھ سے چھوا، اسی کے ضمن میں ناک سے سونگا اور زبان سے چکھا. یہ جو سالڈ چیزیں کہلاتی ہیں حواس خمسہ، جن میں سرٹینٹی ہوتی ہے، جن میں یقین ہوتا ہے وہ. اور اس کے بعد پھر فؤاد، دل کی گواہی، کہ انسان کا دل جس چیز کی گواہی دے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. اور یہ دل کی گواہی جو ہے ہوا میں نہیں ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جو انسان کو معلومات حاصل ہیں اسی کی بنیاد پر وہ انسان کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. اور دل کی گواہی ہے کہ جو اصل چیز ہے، محبت، نفرت اور انکلینیشن اور نفرت کسی سے، انسان کی ایورشن، یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل سے متعلق ہیں. ایک شخص سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، جب تک آپ کا دل گواہی نہیں دے گا آپ اپنی بات پر قائم رہیں. اینڈ وائس ورسا، کہ آپ کو کسی سے نفرت ہو، آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں لیکن آپ کا دل نہ مانے تو آپ کنونس نہیں ہوں گے. یہ دل کی بھی ایک ہے اتھارٹی کہ جس بات کو انسان کا دل تسلیم کرے وہ بھی ایک اتھارٹی ہے. اور ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے ہماری، وہ ان سب بنیادوں پر ہے. وہ جو سالڈ علم ہے انسان اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، اپنی سوچ بچار سے حاصل کرتا ہے، اور پھر ان سب پر دل کی ایک مہر ثبت ہوتی ہے. اور پھر اس سے بھی آگے جا کر یہاں ان دو کا ذکر ہے کہ سالڈ علم اور دل کی گواہی، لیکن تیسرا علم جس کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں تذکرہ ہے وہ ہے اللہ کا علم، وحی کی روشنی کے اندر. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ زندئی یا مردئی یا جام بلب، ہر شے شاہد کن جہادت را طلب. کہ تم زندہ ہو، مردہ ہو یا جان تمہاری نکل رہی ہے، تین گواہوں سے گواہی لے لیا کرو. شاہد اول شعور خیشتن، سب سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم ٹھیک ہو کہ غلط ہو. خیش را دیدن بنور خیشتن. شاہد ثانی شعور دیگرے، اپنے بارے میں پبلک اوپینین کا بھی پتہ کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اور لوگ اگر تمہارے بارے میں ان جنرل اچھی رائے سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر لوگوں کی رائے تمہارے بارے میں بری ہے تو سمجھو کہ اس میں بھی وزن ہے. اور تیسری بات فرمائی شاہد ثالث بنور ذات حق،
اور تیسرا گواہ جو ہے وہ نور ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائی ہے، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لو۔ اگر تم صحیح ہو اس کی روشنی میں تو اللہ کو شکر ادا کرو، اور اگر اس میں تمہارے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر اس کا تم سد باب کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ یہ انسان کی دنیا میں تکبر ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ صوفیہ نے تو فساد کی سب سے بڑی جڑ جو ہے تکبر کو قرار دیا ہے۔ جس انسان کے دل میں تکبر ہے، بڑائی ہے، وڈیائی ہے، کسی کام کا آدمی نہیں ہے، وہ دین کے سفر میں تو چل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی میں مارو۔ اب اس کے جو ظاہری طریقے ہیں، آپ نے شاید غور کیا ہو، یہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ یوں کر کے بازو باہر نکال کے چلتے ہیں، اور مجھے شک ہے کہ شاید سول سروس اکیڈمی میں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ذرا ہاتھ پھیلا کے چلو۔ میرا جتنا وجود ہے اتنا ہی ہے، میں اگر بازو پھیلا لوں گا تو میں زیادہ بڑا آدمی نہیں بن جاؤں گا۔ اسی طرح اکڑ کے چلنا، گال پھلا کے رکھنا، خاص لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انسان اس سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ اکڑ کر چلنا، اس سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ اونچی ٹوپی، اونچا تورا لگانا، اس سے بھی انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ اور ایڑی مار کے چلنا ایسے کر کے، اس سے بھی انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ یہاں دو کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ انک لن تخرق الارض، تم ایڑی مار کر میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور کتنا اونچا تورا تم لگا لو گے، کتنی اونچی ٹوپی تم پہن لو گے، کتنی اونچی ہیل تم پہن لو گے، کیا میرے پہاڑوں سے بڑے ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ انک لن تخرق الارض، تم کبھی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں جتنے اونچے ہو سکتے ہو، لہذا اپنی اوقات میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسا بنایا ہے ویسے ہی دیکھو، اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی یا بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ انک لن تخرق الارض، تم کبھی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور کبھی پہاڑ جتنے اونچے نہیں ہو سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کی سب باتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو، جیسے نماز میں ہوتے ہیں نا، عبادات میں کچھ مستحبات ہیں، پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ اعمال، اور کچھ مکروہات ہیں ناپسندیدہ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو سب باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا برائی کا پہلو جو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، بہت انڈیزائرڈ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کا رب دانائی میں سے آپ پر وحی کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن، حکمت بھرا کلام۔ تو یہ قرآن مجید حکمت کی ایک، دانائی کی ایک بہت بڑی سورس ہے۔ اور دانائی کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ علامہ اقبال کو حکیم الامہ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن آپ ان کے اشعار کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک دانا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بس نوازا تھا ان کو، فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، دانائی سے نواز دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اب ان آیات کے بارے میں بھی یہ پہلی بات یہ کہی کہ جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو تو ہوتا ہی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، تو ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں
جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے حکمت میں سے، دانائی میں سے. یہ سب قرآن مجید کی ہر آیت حکمت و دانائی کا ایک موتی ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی اس مقام کے ابتدا میں بھی سب سے پہلی بات کیا کہی گئی تھی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کے غلام نہ بنو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور یہاں اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ بناؤ، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ایسا کرنے سے تم ملامت زدہ ہو کر اور اللہ کی درگاہ سے دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. قریش کا، اہل عرب کا ایک مخصوص شرک تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور انہی کے ناموں پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے. لات ایک ان کا بہت بڑا بت تھا، یہ الہ کا مؤنث ہے. منات ان کا ایک بت تھا، یہ منان کا مؤنث ہے. عزا ان کا ایک بت تھا، یہ عزیز کا مؤنث ہے. اعز کا مؤنث عزا. تو ان کے مؤنث نام تھے ان کے بتوں کے بھی، اور وہ ان کے خیال کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے. شاید ذہن ان کا یہ تھا کہ بیٹی جب باپ سے لپٹ جائے، ریکویسٹ کرے، تو باپ بہرحال بیٹی کو دھتکارتا نہیں، اس کی بات پوری کر دیا کرتا ہے، اس کا تقاضا پورا کر دیا کرتا ہے کہ ہم ان کو خوش کر لیں، ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور یوں ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس پر اب سختی سے منع کیا جا رہا ہے. اور ایک ذرا یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، ایک سے زائد جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ بڑے تنزیہ انداز میں قریش کو اس پر متنبہ کیا گیا ہے. اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، بھائی واہ، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یقیناً تم بہت بڑی بات زبان سے نکال رہے ہو، بڑی گستاخی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی جناب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی اسالیب سے آیا ہے. دیکھیے ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. تمہارا جی چاہتا ہے کہ چلو ہم نہیں تو ہمارے اولاد ہی ہماری جگہ پر ہو. ہم کچھ مال اور مال رکھتے ہیں، کوئی جائیداد رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے ہوں گے تو اس کے وارث بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر موت نہیں ہے. وہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لہذا اس کو اولاد کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں، اسی طرح بڑے لائٹ سے موڈ میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں. وَمَا لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی کوئی نہیں، تو اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی قرار دینا یہ انتہائی نان سینس بات ہے، انتہائی نان سینس بات ہے، بڑی نامعقول بات ہے. لہذا اس کی نامعقولیت کو مختلف اسالیب سے واضح کیا جاتا ہے، جن میں ایک کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، نمی گل سنو، اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، تو کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نواز دیا، اور خود اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے کے لیے تم نے تجویز بھی کرنا تھا تو بیٹے تو تجویز کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق تجویز کی ہے کہ جو زیور پہنتی ہے اور بات بھی معقول طریقے سے نہیں کر سکتی، وہ رو کر بات سمجھاتی ہے یا لڑ کر بات سمجھاتی ہے، معقول طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتی، وہ تم نے اللہ تعالیٰ کو الاٹ کی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں. یعنی اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں جو اہم ترین مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید ہے.
یہاں اس مقام پر اول و آخر توحید ہے. جو انڈیویجول اخلاق کا، کردار کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو وہاں نوٹ کیجئے گا اول و آخر نماز کا تذکرہ ہوتا ہے. مثلا سورہ مومنون کے آغاز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور آخر میں کنکلوڈ کہاں کیا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل یہی مضمون سورہ معارج میں آیا ہے، ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہاں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان یقیناً تھوڑا دلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب مال ملتا ہے، خیر ملتا ہے تو منوعا، اس کو روک کے رکھتا ہے، یعنی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے. وہاں تو حد کر دی الا المصلین، یعنی ساری صفات وہی ہے جو مومنوں کی بیان کی، مومنوں کے عنوان سے، مومنوں کی صفات کے عنوان سے سورہ مومنون میں. سورہ معارج میں ان کو نمازی کہہ دیا گیا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر کنسسٹنٹ ہیں، دائم رہنے والے ہیں. اور وہاں بھی اختتام کیسے ہوا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. لیکن یہاں آپ نوٹ کیجئے گا والدین کے حقوق میں نے آپ کو نوٹ کروایا کہ 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا تذکرہ، والدین کے حقوق کا تذکرہ اپنے حق بندگی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. اور یہاں حکمت کی باتیں، سوشل جو ویلیوز ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن سوشل ویلیوز کے اندر توحید کا تذکرہ آغاز میں بھی ہے اور انجام میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں، سیرت النبی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں اپنی زندگیوں کو، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں اسی دنیا میں سکون کا نقشہ پیش کریں گی اور اسی دنیا میں ہمارے گھر جنت بن جائیں گے اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سمر جائے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ اگلے ماہ بھی یہ محفل اللہ نے چاہا تو ہوگی. 23 مارچ 2022 بروز بدھ نماز ظہر کے بعد ٹھیک 2 بجے اسی مقام پر یعنی لی گرینڈ مارکی میں سورۃ الحجرات کا درس ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس دن چھٹی ہے لہذا ڈے ٹائم پر اس کو رکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ ایک ہی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورۃ حجرات کا مطالعہ مکمل کر لیں. آج بھی 2 رکوع تھے، سورۃ حجرات کے بھی 2 رکوع ہیں، ذرا وہ اس سے طویل ہے لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی، اس لیے کہ یہ شام کے سیشن تو ہمیں مخصوص وقت پر ختم کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال آپ لوگوں نے گھروں کو بھی جانا ہے، میں نے بھی واپس جانا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ دن کا وقت ہوگا تو تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لینا پڑا تو ہم لیں گے، لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا تو انشاءاللہ اس مضمون کو ہم مکمل کر لیں گے. سورہ حجرات جو ہے، جیسے جو پچھلے ہمارے 2 درس تھے سورہ تحریم پر مشتمل، اس میں آئلی زندگی زیر بحث آئی تھی. آج اسلام کی معاشرتی زندگی زیر بحث آئی ہے. اسلامی معاشرہ، اس کے خد و خال کیا ہیں، کن بنیادوں پر وہ قائم ہوتا ہے، یہ آج ہم نے پڑھ لیا. تو سورہ حجرات اسلامی ریاست سے بحث کرتی ہے. اسلامی ریاست کا اصول کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ وہاں پر آئے گا. اور کون سی ویلیوز ہیں کہ جن کو ایک اسلامی ریاست میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کن ویلیوز کے استحصال کرنا ضروری ہے، ان کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ بھی زیر بحث آئے گا. اور اس کا ایک بہت اہم مضمون ہے، وہ ہے ایمان اور اسلام کا فرق. عام طور پر قرآن مجید میں مومن اور مسلم ہم معنی الفاظ کے طور پر آتے ہیں، کبھی انہیں مسلم کہہ دیا جاتا ہے، کبھی مومن کہہ دیا جاتا ہے. لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر 14ویں آیت میں کہا جائے گا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یعنی ان کے ایمان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس کے بعد پھر ایمان کی تعریف آئی کہ مومن کون ہے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. مومن تو بس وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے کہ کبھی شک میں مبتلا نہ ہو. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کا موضوع ہوگا، اللہ نے چاہا تو اسی مقام پر 23 مارچ جو چھٹی کا دن ہے، یوم پاکستان کی چھٹی ہوگی، تب اسے اپنے ذہن میں ٹانگ لیجئے اور اپنے دوستوں اور آپ کے ساتھ یہاں پر شریک ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، فاشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔